السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چونکہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضاحت کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اعلان اور اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ، آج ہم پڑھیں گے تخلیق آدم و حوا اور فرشتوں کا سجدہ۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی عقیدے کی رد کے ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، عیسیٰ کا حال اللہ کے نزدیک آدم کا سا ہے کہ اس نے پہلے مٹی سے ان کا قلب بنایا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ انسان ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر میں آدم علیہ السلام اور جنوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے، نیز ابلیس کے سجدے سے انکار کے بعد اس پر لعنت کی ہے۔ ابلیس نے لعنتی قرار پانے پر بنی آدم کی دشمنی کا اعلان کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے تا قیامت اس کی مہلت طلب کی۔ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے انسانوں کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا تھا، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو صورت انسانیت میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو فرشتے سب کے سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جسے تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقررہ قیامت کے دن تک۔ اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے راستے سے الگ کیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کا آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ ہاں، ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا راستہ ہے، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے قدرت حاصل نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے۔ ہاں، گمراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور ان سب کے وادی کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے بعد اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا؟ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس سے مٹی سے بنایا۔ تخلیق آدم علیہ السلام احادیث کی روشنی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہے، سرخ فام بھی اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی، اس طرح نیک اور حد نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا، وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا تو جسم سے اس طرح آواز آتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کوئی چیز ٹکرائے تو آواز آتی ہے۔ اس لیے جب وہ کہتا تھا ٹھیکری کی طرف بجنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کس خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا، اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو دوسری کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا، کہیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ نے فرمایا، رحمک ربک، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی ہے۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو جب تک چاہا انہیں بلا روح جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا، جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹھ میں کمی ہوتی آئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت ہوگی۔ اب حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئی زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کو تم اپنی حاجت کا ذریعہ بناتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسے اس کا ایک جوڑ بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا، جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کیا جا چکا تھا، لیکن امام صدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں، انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا، عورت ہوں۔ فرمایا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا، آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، حوا۔ انہوں نے کہا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔